سوالات کا جو سلسلہ شروع ہوا، لوگوں کی تڑپ تفسیر سے زیادہ، تقریر سے زیادہ سوالات پر ہو گئی ہے۔ ایک صاحب مجھے ظہر کے بعد فون کر رہے تھے کہ حضرت آپ کے سوالات کا الحمدللہ ایک اچھا نظام چل رہا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ ہمارے محلے کی مسجد کا ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ سوال کی شکل میں ہم آپ سے کر رہے ہیں، اس کا جواب آج آپ اپنے سوال جواب کی مجلس میں بیان کرنا۔ میں نے پوچھا کیا سوال ہے؟ حضرت مسجد میں نماز سے پہلے آئے بغیر لوگ نماز کی جگہ پکڑ کر رکھ سکتے ہیں کیا؟ سمجھ میں آئی بات ہے؟ مسجد میں آئے بغیر، اب میرے دوست تنویر ہے، تنویر تمہیں گئے تو مسجد میں پہلی صف میں بازو مجھے جگہ پکڑ کو رکھو جی میں آتا ہوں، چلتا ہے بڑی بڑی مسجدوں میں۔ تو مسجد میں، پوری مسجد میں سوائے امام کی جگہ کے کسی کی جگہ طے نہیں ہے اور جگہ پکڑنا مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ الاول فالاول، یہاں تک کہ اگر آپ آ کر بیٹھے تو تھے نماز میں پہلی صف میں، اٹھ کر چلے گئے کسی ضرورت سے، اس جگہ میں کوئی دوسرا آ گیا تو پھر اٹھ کر جانے والا یہ کہہ نہیں سکتا کہ یہ میری جگہ، میں تھوکنے گیا سو، میں پیشاب کو گیا سو۔ انہیں بیٹھنے تک اس کی جگہ، اٹھنے کے بعد اس کی جگہ نہیں، اس کی جگہ میں جو بیٹھا جب تک بیٹھے گا وہ اس کی جگہ ہے۔ لوگ دستی دالال کو، جانی مازاں بچھا دال کو، جائے نماز بچھا دال کو جاتے ہیں، اس کے بعد ہے نا اذان ہو کو پورے مسجد میں لوگ کو بیٹھے رہتے ہیں، جناب والا کی جائے نماز وہاں بچھی ہوئی رہتی ہے۔ اب انہوں آتے ہیں بڑے ٹھاک سے ہوں آتے ہیں، پوری صفوں کو چیرتے ہوئے آتے ہیں، پوری مسجد میں تیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلی کے کان پکڑ کو باہر کرتے نہیں، ویسا پھینکنا۔ مسئلہ معلوم نہیں، اللہ کا گھر ہے، کسی کی حکومت اور کسی کی طاقت نہیں چلے گی، یہاں چلے گی تو شریعت چلے گی۔ اب یہاں ایک سوال کر سکتے ہیں، پھر مؤذن صاحب کی جگہ رہتی ہے حضرت؟ مؤذن صاحب کو بھی امام کے بالکل پیچھے جگہ پکڑ کر رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ محی السنہ جہاں جہاں بیان کو جاتے، امام کے بالکل پیچھے کا حصہ جو ایک جانماز ایکسٹرا بچھا کر رکھتے ہیں، اگر وہ بچھی ہوئی ہوتی تو حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسے اٹھا دیتے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں امام کے بالکل پیچھے وہ آدمی کھڑنا مناسب ہے، بائی چانس اگر نماز میں امام کے کوئی فرق آ جائے یا امام کا وضو ٹوٹ جائے یا امام بے ہوش ہو جائے یا کوئی واقعہ آ جائے تو آگے بڑھ کر نماز کو سنبھالنے کا علم جس کے پاس ہے وہ امام کے پیچھے کھڑنا بہتر ہے، اور اس کے لیے تو مؤذن صاحب ہی مناسب ہوتے ہیں۔ ان کے لیے اس دور جہالت میں، حالات حاضرہ میں ان کے لیے صرف ایک گنجائش نکل سکتی ہے، اس کے علاوہ صدر، پدر، سیکریٹری، پکریٹری، کروڑ پتی، خود تنہا ایک آدمی بھی مسجد بناتا ہے تو مسجد بنانے تک اس کا اختیار رہے گا، مسجد مکمل ہوتے ہی وہ عہدے میں کوئی ذمہ دار تو ہو سکتا ہے، مسجد میں اب وہ عام مصلیوں کی طرح ایک مصلی رہے گا، اس کی کوئی خصوصیت شریعت میں نہیں ہے۔
نہ صدر کی کوئی خصوصیت ہے، نہ سیکرٹری کی کوئی خصوصیت ہے۔ میں تو ڈنکے کی چوٹ میں کہتا ہوں، مسجد کے اندر اگر کسی کی خصوصیت ہے شرعی اعتبار سے، امام مسجد اور خادم مسجد، مؤذن مسجد کے علاوہ کسی کی کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ مسجدوں میں نماز کی جگہ پکڑنا مکروہ ہے۔ اس کو جہاں تک ہو سکے الگ طور پر پیش کریں۔ کئی مسجدوں کی طرف سے یہ شکایتیں آئی ہیں۔ تراویح کی 2 رکعت میں 1 رکعت چھوٹ گئی تو کیا دوسری رکعت میں شامل ہو سکتے ہیں؟ نندیال سے ایک صاحب نے سوال کیا، 1 رکعت چھوٹ گئی تو دوسری رکعت میں شامل ہو جانا، امام کے سلام پھیرنے کے وقت 1 سلام کے بعد اٹھ کر کھڑے ہونا اور اپنی چھوٹی ہوئی نماز رکعت مکمل کر لینا۔ اس میں وہی پڑھنا ضروری نہیں جو امام صاحب پہلی رکعت میں پڑھے، آپ کو جو صورت یاد ہے وہ پڑھ کر آپ 2 رکعت مکمل کر سکتے ہیں۔ اذان نام رکھ سکتے ہیں، یہ بعد میں آیا ہے سوال، لکھیں گے بعد میں انشاءاللہ۔ فرض نماز میں امام صاحب کے پیچھے مقتدی کیوں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا؟ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے اگر نماز پڑھتے ہیں تو پھر مقتدی کو صرف تکبیرات، تسبیحات، التحیات، درود، دعائے معصورہ، سلام، اتنا ہی ہے۔ بچت آپ کے طرف سے امام سب کچھ پڑھ لے گا۔ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ کی مضبوط دلیل کیا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دوسرے مسلکوں میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم ہے، وہ اپنے مسلک پر عمل کرے، لیکن ہمارے مسلک کو نہ چھیڑے۔ مسلک کو بھی مت چھیڑے، ہمارے نوجوان کو بھی مت چھیڑے، کیونکہ یہ دور چھیڑ چھاڑ کا نہیں ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم۔ حناف امام ابو حنیفہ کا اجتہاد بہت گہرا اجتہاد ہے، تمام ائمہ ہمارے سر کے تاج ہے، لیکن یہ عاجز کہتا ہے دیگر ائمہ امام ابو حنیفہ کے علاوہ شریعت کے سمندر کے ساحل میں بیٹھ کر مسائل کی مچھلیاں پکڑے ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ سمندر کے بیچ پہنچ کر شریعت کے موتیاں نکالے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ تمام ائمہ کا اجتہاد جہاں ختم ہوتا ہے وہاں امام ابو حنیفہ کا اجتہاد شروع ہوتا ہے۔ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا۔ میں قرض میں پھنس گیا ہوں، کوئی عمل بتا دیے۔ وہ کاتبی اٹکے تو نکالتے نا، جے سی پی منگا کو باہر نکل جاؤ۔ قرض لیے تو اسے ادا کرنے کی نیت سے لینا ہے۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک وَاغْنِنَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ۔ اسے پڑھتے رہو، انشاءاللہ تعالیٰ قرض ادا ہوگا۔ اور نیت صاف رکھو اور دعا کرو کہ اللہ مجھے قرض ادا کرنا ہے، میری مدد فرما۔ تہجد کی نیت کیسے کریں؟ اس سے پہلے ایک سوال ہے، فجر، مغرب، عشاء میں امام صاحب بلند آواز میں قرات پڑھتے ہیں اور ظہر اور عصر میں کیوں نہیں پڑھتے؟ تھانوی نے ایک جگہ پر لکھا ہے، ظہر اور عصر کا وقت جو ہوتا ہے لوگوں کی مصروفیت اور مشغولیت کا وقت ہوتا ہے،
قرآن کے سننے میں بے ادبی ہو سکتی ہے، اس لیے امام کو حکم ہے کہ آپ سری طور پر قرات کر لیں۔ فجر اور مغرب اور عشاء کا جو وقت ہوتا ہے وہ سکون اور فارغ اوقات ہوتے ہیں، اس وقت قرآن کے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تھانوی نے ایک جگہ پر لکھا ہے تہجد کی نیت یہ اس طریقے سے کرے کہ اے اللہ میں 2 رکعت تہجد کی سنت نماز پڑھتا ہوں۔ تہجد سنت ہے، سمجھ میں آئی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں جو ہے فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تہجد پڑھیے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے لیے یہ نفل ہے۔ حضور کے لیے کوئی عمل سنت نہیں تھا، یا تو فرض تھا یا تو واجب تھا یا تو نفل تھا۔ سنت خود نبی کے عمل کو کہتے ہیں، تو پھر نبی کے لیے کیا سنت ہے؟ تو اس لیے تہجد نبی کے لیے نفل عمل تھا اور ہمارے لیے تہجد سنت ہے۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا تہجد نبی کے لیے بھی فرض تھا، واجب۔ سمجھ میں یہ بات خصوصیات النبی میں لکھا ہے، تفصیلیں اتنی گہرائی میں آپ لوگ مت جائیے۔ ہمارے ملک کے لوگ پڑوس ملک کے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں، پوچھے تو پوچھے، اس میں کیا ہوا ہے؟ ساری دنیا کے علماء ہیں اگر صحیح عالم ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہمارے ملک کے علماء پڑوس ملک کے نہیں، ہمارے اپنے ملک کے علماء سے بھی سوال اس وقت کرے جب جواب ہمارے امام سے نہ ملے۔ لیکن حق تو یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ ہم ہمارے اپنے امام سے سوال کرتے رہے تاکہ امام سے ہمارا رشتہ مضبوط ہو۔ ہمارا امام 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، اس کو امام بنانے کے لیے ہم دیوبند کی سند دیکھتے ہیں، سبیل کی سند دیکھتے ہیں اور مدرسوں کی سند دیکھتے ہیں، اور ہمارے امام کو چھوڑ کر ہم دوسروں سے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یہ ہمارے امام کے شان میں بے ادبی ہوتی ہے۔ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے مسائل ہمارے امام سے حل کریں، کیونکہ ہمارا امام بھی الحمدللہ سند یافتہ اور مستند مدرسے کا فارغ ہے، تو پھر ہمارے امام کے اندر بھی وہ تمام تر صلاحیتیں ہیں، تو ہمارے امام سے ہم لوگوں کو مسئلہ پوچھنا چاہیے۔ باہر کے ملکوں کے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں اور وہاں کے علماء کرام وہاں کے حالات کو سامنے رکھ کر جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب ہمارے مطلب کا رہے تو ہم لوگ عمل کر لیتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا طارق مسعود صاحب 4 شادیوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ملک کے مسلمانوں کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ مولانا 4 شادیوں کی جو بات کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، قرآن پاک کے مطابق کرتے ہیں، لیکن ان کے ملک کا ماحول الگ ہے اور ہمارے ملک کا ماحول الگ ہے۔ 4 شادیوں کا حکم نہیں ہے، 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اجازت اور حکم میں فرق ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پہلی شادی کا حکم ہے، دوسری شادی کے لیے شرط ہے، شرط اگر تم انصاف کرنے کی اپنے اندر طاقت نہیں رکھتے تو پھر ایک ہی پر بس کر لو۔ کون ہے جو آج 2 بیویوں کے درمیان انصاف کر سکتا ہے؟ اور انصاف کرے تو بھی بیویاں قبول کرنا نہ، سمجھ میں آئی بات ہے؟ ایک صاحب 2 شادیاں کرے کہتے، دونوں کو سیم گھر بنائے کہتے، گھر کے اندر ساز و سامان بھی سیم رکھے، اس کی فریج کوسی کمپنی کی، اس کی فریج بھی وہ، اس کی گھر کی واشنگ مشین کوسی کی، اس کے گھر کی واشنگ مشین بھی وہ، اس کے گھر کا صوفہ کیسا کی، اس کے گھر کا صوفہ بھی ویسا، سب سیم بنا۔ اسے رمضان میں جتنا دیتے اسے بھی رمضان میں اتنا دیتے، سب کچھ ہوا۔ اتفاق سے دونوں بیویاں ایک ساتھ بیمار ہوئی، دونوں کو ایک ہی ڈاکٹر اور ایک ہی اسپتال میں علاج کرائے، انصاف۔ اتفاق سے دونوں بیویوں کا ایک ہی دن انتقال ہو گیا، تو سوچے کیا کرنا۔ ایک دروازے سے 2 کے جنازے نہیں نکالنا، دونوں کے واسطے الگ الگ دروازہ رہندو بول کو، پہلے سے ایک دروازہ تھا اور ایک دروازہ بنا کو دونوں کے جنازے نکالے۔ اتنا انصاف کر کو دونوں کو جا کو دفنا کو 2 دن کے بعد خواب میں دیکھے تو چھوٹی جورو کی صورت اتر کو ہے۔ چھوٹی جورو سے پوچھے کہ جی اٹک گئے کیا اللہ کے دربار میں؟ اٹکی نہیں،
تمہیں میرے ساتھ انصاف کرے نہیں، تمہیں اتنا انصاف کر، کوئی انصاف کرے نہیں کیا؟ تو بولے تو تمہیں وہ بیوی کو 90 دروازے سے جنازہ نکالے، مجھے پرانے دروازے سے نکالے۔ بہت مشکل ہے، سمجھ میں۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو 2 بیویاں تھیں۔ بازار جا کر جب کوئی چیز خریدتے، مثال کے طور پر کہ خربوز خریدتے تو 2 خریدتے اور 2 لے کر آتے، ایک ادھر ایک ادھر نہیں دیتے، 2 کے 2 ٹکڑے کرتے، اس میں کا آدھا اس میں کا آدھا ایک بیوی کو، اس میں کا آدھا اس میں کا آدھا ایک بیوی کو دیتے۔ کسی مرید نے پوچھا تو حضرت نے فرمایا کہ میں 2 کو ٹکڑے کر کے اس لیے دیتا ہوں، ایک ایک دے دیا، ایک کو میٹھا دوسرے کو پھیکا مل گیا تو مجھے بے انصافی کا ڈر ہے۔ اتنا انصاف کرنے کی ہمارے پاس طاقت کہاں ہے؟ اس لیے باہر کے علماء سے مسئلہ پوچھنے کے بجائے ہمارے اپنے علماء اکرام سے مسئلہ پوچھو، ہمارے اپنے ملک کے علماء سے بھی زیادہ اپنے اماموں سے پوچھو، اور امام صاحب اگر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے تو تب آپ کو اختیار ملتا ہے کسی اور سے مسئلہ پوچھنے کا۔ روزے کی حالت میں جسم میں زنڈو بام لگا سکتے ہیں کیا؟ لگائیے، بزنس زیادہ ہوگا۔ کان میں ڈراپ ڈال سکتے ہیں کیا؟ روزے کی حالت میں آنکھ میں تو ڈراپ ڈال سکتے ہیں، لیکن کان میں ڈراپ ڈالیں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ کان کے اندر کے سوراخ دماغ اور پیٹ تک پہنچنا کے نالیاں رہتے ہیں، نہیں ڈال سکتے کان میں ڈراپ۔ ہمارے شوہر ہوٹل میں کام زیادہ رہنے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے، اس کے لیے کیا کرنا؟ تمہیں ڈبل روزہ رکھو۔ کون تو بھی صحت مند روزہ نہیں رکھتا بول کر بولے تو؟ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو حکومت سزا دیتی، ان کو کہو کہ روزہ رکھے، روزہ رکھے، اس سال کپڑے نہیں تو جاتا جی منجے، تمہیں روزہ رکھو، بھئی پیسے پوچھتی نہیں، تمہیں روزہ رکھو، ایسے طریقے سے مناؤ، کافی فائدہ ہوگا۔ بیوہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو بانجھ ہے، کیا جائز ہے؟ جائز ہے شادی کرنا، بچے پیدا ہونے کے شرط پر شادی کرنے کا حکم نہیں ہے، عورت ہے شادی کرو۔ آپ کے بیان میں سنا تھا کہ بچی کا نام شفا نہیں رکھنا، میری بیٹی کا نام شفا ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ شفا نام رکھنا جائز ہے، بلکہ صحابیات میں کچھ صحابیہ کا نام شفا ہے، جیسے ایک صحابی کا نام آتا ہے شفا بنت عبداللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آئندہ سال تک میں زندہ رہوں تو ان ناموں کے رکھنے پر میں منع کروں گا۔ منع کرنے سے پہلے پیغمبر کا وصال ہو گیا، اسے رکھنے سے منع آقا اس لیے کیے، حدیث کی شرح میں آتا ہے شفا ایک ایسا نام ہے کہ جس کا معنی بڑی احتیاط سے ادا ہوتا ہے۔ بچی گھر میں رہی، شفا ہے کیا ماں؟ ہے۔ بچی گھر میں نہیں تھی، اسکول کا جا کو تھی، باوا کی، دادا کی، نانا کی پوچھے شفا ہے کیا؟ تو نہیں ہے بولے تو مطلب بیماری کا نکلتا ہے، اس لیے بعضوں نے اسے رکھنے سے منع کیا ہے۔ برکت ہے کیا؟ برکت ہے کیا ماں؟ برکت ایک اچھی چیز ہے، اتنا ارے برکت کی دعا دیتے ہیں نا ہم لوگ۔ برکت ہے کیا؟ بچی نام برکت کی، اگر گھر میں ہے تو ہے، اگر برکت کانتی بھی جا کو رہی، برکت ہے کیا؟ نہیں ہے برکت تو معنی کچھ اور نکلتا ہے، لیکن رکھنا جائز ہے، گناہ تو کیا بھی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی باتیں؟ شفا، حیا، اس قسم کے نام رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی اچھے نام ہیں نا، وہ رکھ لے تو بہت اچھا ہے۔ اسلام میں تصوف کیا ہے؟ بڑا لمبا جواب ہے یہ، پھر کبھی موقع ملے گا تو آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میرے شوہر، ایک بچی فون لکھتی ہے، میرے شوہر دیندار نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، رمضان کی قدر نہیں کرتے، رمضان میں شراب پیتے ہیں، اگر میں کچھ بولی تو اور زیادہ کرتے ہیں، کیا کروں؟ خوب دعا کرو، دعاؤں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ سمجھ میں یہ باتیں؟ اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے، میں بھی دعا کروں گا، ہمارے ساتھیاں بھی دعا کریں گے۔ مولانا میں کالج کا استاد ہوں، جہاں میں رہتا ہوں وہاں نہ مسجد ہے نہ کچھ
تو کیا میں 5 وقت کی نماز کمرے میں پڑھ سکتا ہوں؟ اور جمعہ کیا کروں؟ کالج سے گھر دیے ہیں۔ اگر مسجد اتنا ہی دور ہے، ہر وقت جا کر نہیں آ سکتے، تو آپ اپنے گھر کے اندر بیوی کے ساتھ جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتے ہیں، تاکہ جماعت کا ثواب آپ کو مل جائے۔ اور لیکن جمعہ نہیں پڑھ سکتے، جمعہ کے لیے تو آپ کو جہاں مسجد ہے وہاں جانا ہی پڑے گا۔ ٹی وی کا کام کرنا جائز ہے؟ مولانا ٹی وی فٹنگ کا کام، ٹی وی کا کام کرنا جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں یہ بات ہے؟ موبائل کا کام ریپیری کا کر سکتے ہیں، گرچہ کہ اس سے غلط کام بھی ہوتے ہیں، لیکن ٹی وی کا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ ٹی وی میں جو کچھ ہوتا ہے سب کا سب غلط ہی ہوتا ہے، برا ہی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ فقہاء کرام نے لکھا ہے وَمَا كَانَ سَبَبًا لِمَحْظُورٍ وَمَا كَانَ سَبَبًا لِمَحْظُورٍ مَحْظُورٌ، جو کام گناہ کا سبب بنتا ہے وہ کام بھی گناہ ہی ہے، اس لیے ٹی وی وغیرہ کا کام نہیں کر۔ ٹیپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، ریپیری کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سے اچھا کام بھی ہو سکتا ہے، قرأت نعت کی سیڑھیاں ڈال سکتے ہیں۔ موبائل ریپیری کا کام کر سکتے ہیں، اس میں مقصد فون آنا جانا، واٹس ایپ کے میسج آنا، فیس بک میں اچھی بات ہے تو یہ سب آنا ہے۔ جس میں اچھے اور برے دونوں کام ہو سکتے ہیں تو اس میں آپ کو اجازت مل جاتی ہے، تاکہ نیک نیتی کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں۔ جس میں صرف برا ہی کام ہوتا ہے تو اس صورت میں آپ کو وہ کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ موبائل میں اگر قرآن رہا تو کیا ہم موبائل نیچے رکھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ڈسپلے میں موبائل نہیں رہنا، موبائل پورا آپ تک واپس کر کے معمولی بنا کر نیچے رکھ سکتے ہیں۔ اگر ڈسپلے میں قرآن کا صفحہ لے کر آ گئے تو اسے نیچے رکھ کر آپ نماز پڑھیں گے تو قرآن کی بے ادبی ہے۔ میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں، اس میں غیر مسلم بھی ہے جو شراب پیتا ہے، وہ کچھ دیتا ہے تو کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ شراب دیا تو پینا نہیں، سمجھ میں آتا ہے؟ کھانے کی حلال چیزیں اگر دیتا ہے، انہیں اپنے ذات میں رہ کر شراب پیتا ہے، اس کے مذہب میں شراب صحیح ہے، اس کے مذہب میں شراب جائز ہے، پھر بھی وہ اگر جائز چیزیں دیتا ہے کھانے کے لیے تو کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔